اور مسلمانوں کو جو حج پیغام دیتا ہے ہمارا، علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، جمعیت اقوام یا جمعیت انسان، قوموں میں تقسیم کرنا ہے یا انسانیت کو اکٹھے کرنا ہے. کیونکہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان، ان کا لباس بھی ایک ہوتا ہے، کوئی زبان، رنگ، نسل کی قید نہیں ہوتی. ایک ایسا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے کہ دنیا اس کی مثال کائنات میں کہیں پیش نہیں کر سکتی. 40 لاکھ مسلمان ایک امام کی اذان پہ اللہ اکبر رکوع و سجود کرتے ہیں. ایک ایسا ڈسپلن ہوتا ہے. اور دنیا کے تمام تعصبات جس کی بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو آج تقسیم کیا ہوا ہے وہ وہاں ختم ہو جاتے ہیں. وہاں انسانیت اپنے پیورسٹ فارم میں موجود ہوتی ہے. اور اس پیورسٹ فارم کی اگر ایک سیولائزیشن بنا دی جائے، تہذیب بنا دی جائے جو چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہو اور یورپ سے لے کے یمن تک پھیلی بھی ہو، تو اس تہذیب کا نام خلافت راشدہ. اور خلافت راشدہ کو ہم اس لیے بھی اسٹڈی کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اگر مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی بات کی جاتی ہے، آج کل مسلمان دنیا میں شدید بحث چل رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی ہو، بادشاہتے ہوں، ڈکٹیٹرشپ ہو، کنٹرول ڈیموکریسی ہو، کیپٹلزم، کمیونزم، کون سا نظام ہم، تو خلافت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس آپشن آلسو. ڈسکس تو کر کے دیکھیں. فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کی بات کرتے ہیں، خلافت پہ کیوں زبان بند ہو جاتی ہے؟ جس طرح پورے یورپ اور امریکہ میں ہر قسم کا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے، لیکن آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ 60 لاکھ یہودی مرا بھی تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ نہیں، ہولوکاسٹ ہوا بھی تھا کہ نہیں. ہولوکاسٹ کو چیلنج کرنے پہ ہی جیل ہو جاتی ہے. آپ کو اکیڈیمک ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے. ان زائنسٹ نے سسٹمز اپنے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سب خرافات اور ڈھکوسلا اور دھوکہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، جو چاہیں بات کریں، دین کو بے آبرو کرنے کے لیے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، بلاسفیمی کرنے کے لیے تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن یہ اس بات کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ آپ خلافت پر بات کریں. اس بات کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ آپ یہودیوں کو چیلنج کریں کہ 60 لاکھ تو مرے نہیں تھے، تم فراڈ کرتے ہو دنیا کے ساتھ. اس پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اس بات کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ بے حجاب، بے لباس پھر سکتے ہیں، لیکن سکارف لینے پہ مسلمان بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور فرانس میں اور بڑے بڑے جدید ملکوں میں پابندیاں ہیں کہ حجاب لے کے مسلمان بچیاں اپنی یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں جا سکتی، انسٹیٹیوشنز میں نہیں جا سکتی. ان لوگوں کے منافق لوگ ہیں، یہ منافق تہذیبیں ہیں. یہ ان لوگ، جتنا خون ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا، جتنا انسانیت کو تکلیف ان سے پہنچی ہے، انسان نے کبھی ان سے بڑی وحشی درندے سیولائزیشنز نہیں دیکھی. جو اقبال نے جس طرح ان سیولائزیشن اور ان تہذیبوں کو ایکسپوز کیا ہے، جس طرح ماڈرن ڈیموکریسی کو، جس طرح ماڈرن ڈکٹیٹرشپ کو، وہ سب ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن مقصد ہمارا خلافت راشدہ کا یہ تھا کہ پرائمریلی وہ دور کہ جس میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین کا جو پیریڈ ہے، جو 30 سال کا، اس پیریڈ کو ہم اس کی روح، اس کی وزڈم، اس کا کمپیریزن کریں آج کے جدید دور کے پولیٹیکل سائنس کے سسٹمز کے ساتھ، تاکہ انسانوں کو اندازہ تو ہو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے واپس لوگوں کو، اور 1400 سال پہلے کے نظام آج کیسے ہوگا، ذرا آنکھ کھول کے ہوش سے دیکھو. اس سے زیادہ جدید اور فیوچرسٹک سسٹم کائنات میں بنے ہی نہیں ہے. اس کا اگر 1% بھی تم آج امپلیمنٹ کر لو تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. Absolutely, very true. تو اس وجہ سے وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو وتھ خلافت راشدہ سیریز. یہ ہماری وزڈم ہے اور یہ طویل سیریز چلے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس میں جگہ جگہ کمپیریزن دیں گے ماڈرن سسٹمز کے ساتھ، اور اس ماڈرن سسٹمز کو دھیڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ کہ ان کا ناپاک چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے کمپیئر ٹو اس پرنور بابرکت چہرے کا. نہیں ہے لوگوں کے پاس، ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم سوائے عقیدت کے، ہم عقیدت میں پڑھ لیتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین تھے، مگر نظام کیا تھا وہاں پہ یہ ہمیں کسی کو نہیں معلوم. ٹرو. اینڈ فار آر نیو جنریشن، فار آر فیوچر جنریشنز، کہ کم از کم ذہن تو کھولو. جنہوں نے کمان سنبھالنی آگے جا کے، دے شوڈ بی نوئنگ آل دس. انسان اپنے فیصلے بھی اگر کرے تو شعور کی بنیاد پر کرے نا، کمپیریزن بھی میچور ہو، جانو تو صحیح کہ وہ تھا کیا، پھر فیصلہ کرو کہ جمہوریت چاہیے یا ڈکٹیٹرشپ چاہیے، بادشاہت چاہیے یا تھیوکریسی چاہیے یا پھر خلافت چاہیے. یہ ان کے خلاف، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ جو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں آج کے دور میں، آپ اس کو خلافت کا نام نہ بھی دیں. خلافت یہ آج کے سسٹم کا اگر ہم نام بادشاہ کا نام خلیفہ رکھ دیں تو اس سے خلافت کا نظام تو نہیں قائم ہو جائے گا. خلافت تو ایک نظام کا نام ہے جس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں، کچھ کریڈینشلز ہیں، جس میں کچھ خاص قسم کا عدل ہوتا ہے، جس میں کچھ خاص قسم کا اخلاقی معیار ہوتا ہے. آپ ان معیاروں کو قائم کیجئے. وہ معیار تو ایسے ہیں کہ جس پہ کائنات کا کوئی شخص ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتا.